بادشاہ کی گمراہی اور حکیم جابر کی نصیحت۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک زمانے میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام سلطنت شرف تھا۔ اس سلطنت کا حکمران بادشاہ فخاد تھا جو ایک طاقتور، دلیر اور شجاع بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت کا نظام مضبوط تھا لیکن اس کا دل دولت اور دنیا کی محبت میں غرق تھا۔ فخاد کی حکمرانی میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح طاقت، دولت اور عزت کا حصول تھا۔ وہ اپنے وزیروں کی باتوں پر حکم ہی دھیان دیتا اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتا۔ سلطنت میں ایک نیک وزیر حکیم جابر تھا جو نہ صرف اعلیٰ مرتبے کا حامل تھا بلکہ اس کی حکمت اور اللہ سے خوف رکھنے کی شہرت بھی تھی۔ حکیم جابر بادشاہ کا وفادار مشیر تھا اور وہ ہمیشہ بادشاہ کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتا تھا، لیکن بادشاہ فخاد کا غرور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ حکیم جابر کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتا اور ہمیشہ اپنے ہی راستے پر چلتا۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو مزید بڑھانے کے لیے جنگ شروع کرے گا۔ اگر ہم دشمنوں کو شکست دے دیں گے تو ہماری سلطنت کا دائرہ وسیع ہوگا اور میری طاقت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس نے کہا۔ حکیم جابر نے بادشاہ کو روکتے ہوئے کہا، یا بادشاہ، اللہ کی رضا کے بغیر جنگ جیتنا محض خود غرضی اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دیں گے اور اگر ہم اپنی سلطنت کی فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف، صدق اور اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ لیکن بادشاہ نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنی فوج کو دشمن کے علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف سلطنت کی تقدیر کو بدل دیا بلکہ اس کی زندگی کو ایک نیا رخ بھی دے دیا۔ بادشاہ فخاد نے اپنی فوج کو میدان جنگ میں اتار دیا۔ ابتدا میں اس کی فوج کی طاقت اور حکمت کی بدولت کامیاب حاصل ہوئی اور دشمنوں کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ بادشاہ خوش تھا اور اس کی نظر میں یہ کامیابیاں اس کی حکمت اور طاقت کا مظہر تھی۔ لیکن جوں جوں جنگ آگے بڑھتی گئی، مسائل بڑھتے گئے۔ بادشاہ کے دشمنوں نے اپنی صفوں کو مضبوط کیا اور بادشاہ کی فوج کو تنگ کر دیا۔ بادشاہ کی خود غرضی اور اللہ کی رضا سے دوری نے اس کو اس دلدل میں دھکیل دیا۔ ایک دن جنگ کے دوران بادشاہ کو ایک سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی فوج کی صفیں منتشر ہو گئی تھی اور دشمن نے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ فخاد میدان جنگ میں زخمی ہو گیا اور اس کے بدن پر بے شمار زخم آئے۔ وہ اپنے خیمے میں گرا ہوا تھا اور اس کے دل میں ایک گہری تشویش تھی۔ اسے اپنی گمراہی اور غرور کا احساس ہونے لگا تھا۔ حکیم جابر جو بادشاہ کے قریب تھا میدان جنگ میں پہنچا اور بادشاہ کی حالت دیکھ کر افسردہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس بیٹھا اور نرم لہجے میں کہا، یا بادشاہ، تمہاری حالت کا سبب تمہاری نافرمانی اور خود غرضی ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور غم کی جھلک تھی۔ بادشاہ فخاد کے لیے یہ لمحہ تقدیر کا تھا۔ جنگ کے میدان میں شکست اور زخمی ہونے کے بعد اس نے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے کہا، یا اللہ، میری نافرمانی کی وجہ سے میری سلطنت تباہ ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی خواہشات کو تیری رضا پر فوقیت دی۔ میں توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ بادشاہ کی توبہ اور اللہ کے سامنے جھکنے کے بعد اس کی حالت بدلنے لگی۔ اللہ کی رحمت سے اس کے جسم کے زخم مکمل ہونے لگے اور اس کی روح میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے راستے میں چلنے کی خواہش جاگ اٹھی تھی۔ بادشاہ نے حکیم جابر سے کہا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے اپنے اعمال پر پچھتاوا ہے اور میں اللہ کی رضا کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ حکیم جابر نے اس کی توبہ کی تعریف کی اور کہا، یا بادشاہ، تمہاری توبہ ہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب تمہارے لیے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور تمہیں اپنی عوام کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ بادشاہ فخاد اپنی سلطنت میں اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس نے اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے کا عہد کیا اور اپنے لوگوں کے درمیان انصاف، ہمدردی اور صدقے کے اصولوں کو فروغ دیا۔ بادشاہ نے حکیم جابر سے مشورہ لیا اور اس کی رہنمائی پر عمل کیا۔
اس نے اپنے وزیروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں اور ہر فیصلے میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھے۔ بادشاہ کی حکمرانی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے غریبوں کی مدد کی، یتیموں اور بیواؤں کے لیے فلاحی اسکیمیں شروع کی اور عدالت میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے۔ اس کے اعمال میں صدق اور اللہ کا خوف تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی عزت اور محبت بڑھ گئی۔ ایک دن بادشاہ فہد نے حکیم جابر سے کہا، تمہاری نصیحتوں نے میری زندگی بدل دی ہے اور اب میری سلطنت میں اللہ کی رضا کے مطابق تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مجھے ایک احساس ہوا ہے کہ دنیا کی کامیابیاں اور دولت صرف عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ کے راستے میں ہے اور عوام کی خدمت میں۔ حکیم جابر مسکرا کر بولا، بادشاہ، تمہاری توبہ اور تبدیلی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک حکمران کا فرض صرف سلطنت کی حکمرانی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی فلاح بھی ہے۔ بادشاہ فہد نے اپنی سلطنت کو اللہ کی رضا کے مطابق چلایا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت اور عزت حاصل کی۔ اس کی سلطنت امن، انصاف اور صداقت کی علامت بن گئی۔ دنیا کی کامیابی اور دولت محض عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور انسانوں کی خدمت میں ہے۔ حکمران اور عوام دونوں کو اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے اور اپنے فیصلوں میں انصاف اور صداقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔